ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں افواہیں گرم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کیا آپ ابو دھابی میں کسی کسٹڈی میں ہیں، آپ گرفتار ہو چکے ہیں؟ Yeah, that is such a stupid and ridiculous thing. On 25th of October, میں نے برٹش ایئر ویز کی ڈائریکٹ فلائٹ کی لندن، رائٹ، اور چھٹی لی ہوئی تھی کئی دن پہلے چینل سے آئی تھنک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ولاگ آیا جب آپ یو کے پہنچے تو اس کے بعد آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، حالانکہ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے چھٹی لی اور روٹین کے مطابق آپ یو کے گئے، تو یہ بات کیسے پھیلی کہ آپ بددل ہو کر ارشد شریف صاحب کی طرح یا صابر شاکر صاحب کی طرح ملک چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھیے اسٹریس تو میں ضرور ہوں، لیکن ظاہر ہے میں تو چھٹی پہلے لی ہوئی تھی، 15-20 دن پہلے سے ان رائٹنگ چھٹی لی ہوئی تھی، سب کو بتایا ہوا تھا، میری ٹیم کو بھی پتا تھا ان رائٹنگ چھٹی لی میں نے یہاں سے کیا 25 کو۔ جب میں نے وی لاگ کیا تو اس وی لاگ کے شروع میں نے یہ کہا، کیونکہ لوگ مسلسل مجھے ٹیکسٹ لوگوں نے کرنے شروع کر دی، کیونکہ کلائمیٹ فیئر ہے اس وقت پاکستان میں ارشد شریف شہید کی مرڈر کے بعد، تو بے تحاشا لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کرنے شروع کر دیے، ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ ڈاکٹر موید کہاں ہیں، خیریت سے ہیں، کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئے۔ تو جب میں نے اپنے وی لاگ کا آغاز کیا تو میں نے اس کے شروع میں کہا کہ چونکہ میں میں پاکستان میں نہیں ہوں، میں اس وقت یوکے کے اندر ہوں، اوزاق میں نے کہہ دیا میں کینیا میں نہیں ہوں، میں ایک بہتر لیگل جوریسڈکشن میں، اور میں مسلسل چونکہ شہر چینج کر رہا ہوں، بیکاز میں لندن پہلے آیا، لندن سے راستے آیا، پھر دوبارہ لندن آیا، پھر اور شہروں میں گیا، میری فیملی یہاں تھی، میرے فادر لا کا 40واں تھا، میں پہلے نہیں آیا تھا، میرا برٹش پاسپورٹ رینیول میں تھا۔ جب آپ کا برٹش پاسپورٹ رینیول میں ہوتا ہے تو نہ آپ کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ملتا ہے، نہ آپ ویزا پہ برٹن ٹریول کر سکتے ہیں، برٹش سٹیزنس کو اپنے ہی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا آپ۔ تو جب مجھے پاسپورٹ ملا تو میں نے 92 سے باقاعدہ چھٹی لی، میں نے بتایا کہ میرے فیملی میں مجھے ٹریول کرنا ہے۔ میں نے ایکسپیکٹیشن کو ریسٹ شروع کرنے کے لیے یہ کہا کہ چونکہ میں مختلف شہروں سے پھر رہا ہوں تو میں ذرا ویلاگس نہیں کر پا رہا، بیکاز ویلاگس کرنے ہر جگہ انٹرنیٹ ملنا، ایک جگہ کورس ملنا، ایک ٹائم ملنا جو ہے ممکن ہے، ٹائم زون کا بھی ڈفرینس ہے۔ تو میں نے وہ ایکسپلینیشن دی، اس کو پھر کسی نے الٹا اس کے اوپر یوٹیوب پہ لوگوں کے ذہن میں بات، میں نے کہا کچھ لوگ شوگل بیلا بھی ہے، کچھ لوگ سینسیشن سے پلے کرنا چاہتے ہیں، بہت لوگوں کو جینوئنلی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور چونکہ میں ایبسنٹ ہو گیا، میں روز ایک ویلاگ کرتا ہوں، 1 یا 2، میں نے ویلاگ نہیں کیے، میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے اس پہ ایک نیریٹو جو ہے وہ شیپ ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا مجھے لے لیا۔ اس میں دیکھیے کلائمیٹ آف فیئر اور انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں گزشتہ 6-7 مہینے سے، جس طرح سے میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے آربیٹری اریسٹ ہوئے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، ان کے اوپر درجنوں ایف آئی آر، جیسے ارشد شریف مرحوم جو ہے ایف آئی آر صابر شاکر صاحب کا ایف آئی آر ہونا، اور بہت سے لوگ ہونا، اور ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے 2-3 دن کے چودھری غلام حسین صاحب کو ایف آئی اے کا ایک فلم بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں اٹھا لینا، ایک کلائمیٹ فیئر انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے جس میں ہر قسم کی اسپیکولیشن اور رومر جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں کہ اس سے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، ریاست کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس وقت۔ مجھے یہ میں چونکہ ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کتنی بڑی کہانی بن گئی ہے، مجھے روئٹر نے بھی کانٹیکٹ کیا، مجھے بی بی سی نے بھی کانٹیکٹ کیا، مجھے CNN نے بھی کانٹیکٹ کیا، مجھے انڈین میڈیا نے بھی کانٹیکٹ کیا، میں نے سب کو لکھ کے ایک نوٹ بھیجا ہے کہ بھائی میں بالکل سیف ہوں، مجھے کسی نے ڈائریکٹلی تھریٹن نہیں کیا۔ ہاں پاکستان میں جرنلسٹ جو ہیں وہ جنرلی سیف نہیں ہے، اور اس کلائمیٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سب کو فیوچر بھی مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں حکومت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے، جوڈیشری کا رول ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ارشد شریف شہید کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہائی پاور ہوتا۔ ایف آئی اے اور پولیس کے سب آرڈینیٹ آفیسرز کی انکوائری بنانا تو مذاق ہے، کہ اگر یہ آفیسرز اپنی تھاٹ میں ایکشن میں انڈیپینڈنٹ ہوتے پھر ارشد شریف کے خلاف 16-17 ایف آئی آر سنا ہوتی، پھر عمران ریاض کے خلاف 17 ایف آئی آر سنا ہوتی، بیکاز ایف آئی آر تو کتنی گراؤنڈز کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حکومت نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے تو اب 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنا دیے ہے، جسٹس عبدالشکور پراچا صاحب اس کے سربراہ بھی ہیں، تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ فیکٹس سامنے آئیں گے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب یا کسی صحافی کو اس ملک میں کوئی
تھریٹ آف لائف جو ہے وہ نہیں ہے، اور اپنی اپنی وجوہات کی پر لوگ وہ باہر گئے، اور ارشد شریف صاحب خیر واپس بھی آنا چاہتے تھے، لیکن آپ تو مطلب ہے ایک روٹین کے وزٹ پر ہیں اور کسی تھریٹ کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ ملک سے باہر نہیں گئے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے ڈائریکٹلی تھریٹن نہیں کیا، لیکن جو انسرٹینٹی ہے کہ ہر ٹویٹ کے بعد آپ کو کال آ جائے، ہر ٹویٹ کے بعد آپ کو کہا جائے کہ ملیں آ کے، آپ کو گھنٹوں بٹھا دیا جائے، اور ایک ہیراسمنٹ کی کلائمیٹ تو بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے۔ میں چونکہ زیادہ کوشش ہوں، بہت سے اور جرنلسٹ جو ہیں وہ اتنے محتاط الفاظ استعمال نہیں کرتے، میں تو ایکیڈیمک لینگویج میں بات کرتا ہوں، تو پھر اس وجہ سے لوگوں کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ لیکن جو پاکستان میں اس وقت ایک کلائمیٹ آف فیئر ہے، اس کلائمیٹ آف فیئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جس جوڈیشل کمیشن کی طرف سے ارشاد عارف صاحب نے اشارہ کیا، میں نے وہ دیکھا ہے، لیکن وہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب کی جسٹس شکور جو ہیں ان کے لیے بنایا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے نا، اس کو آپ 1 مہینے کی انکوائری رپورٹ ڈال کے اور پولیس اور FIA کے آفیسر بھیج دینا وہاں پہ، دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف آپٹکس جنریٹ کر رہے ہیں، آپ سنسیئر نہیں ہے ان ایڈریسنگ دی ایشو۔ جب پاکستان کی حکومت کے ہاتھ بالکل اس کو چاہیے کہ سامنے آئے فرنٹ فٹ پہ، پوری دنیا کے سامنے کہے کہ ہم تو UN کی ایجنسی ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے، UN ہیومن رائٹ ہے کمیشن ہے، یہ ہیومن رائٹ واچ ہے دنیا کی، انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک دوسری لیگل جورسڈکشن بھی انوالو ہے، وہاں ایک انکویسٹ ہونی چاہیے۔ جو پولیس آفیسرز وہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے گولی چلائی، ابھی آلٹرنیٹ سیریز اس میں آ رہی ہیں، ان سب کی ایک اوپن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب تھے پچھلے دنوں، انہوں نے یہ آفر کی کہ اگر جو صحافی برادری ہے یا ارشد صاحب کے جو لواحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ UN سے تحقیقات کروانی ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانی ہیں، اگر کینیا کا جو لا آف لینڈ ہے وہ اس کی پرمیشن کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو ہر طرح کی تحقیقات کے لیے ریڈی ہیں۔ اب رسپانسبلٹی جو فرینڈز آف ارشد شریف ہیں یا جو ہماری جرنلسٹ فیٹرنیٹی ہے، ہماری تنظیمیں ہیں، اس پہ بھی ایک رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، تو اس تناظر پہ کوئی کام ہوا ہے؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیے کینیا کامن ویلتھ کنٹری ہے، اور اگر پاکستان آفیشلی ریکویسٹ ان کو کرے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹو ریسٹور کانفیڈنس، یہاں پر ایک UN کا UN کے کمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ پورا UN وہاں پہ آ جائے گا، UN 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائے گا، اس میں کم از کم یہ ٹرسٹ ہوگا کہ ان کو حکومت پاکستان اور کینیا کی گورنمنٹ ان کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کرتے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جیسے الجزیرہ ہے، ریسرچ رپورٹرز سانس فرنٹیئر ہے، اپنے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹ واچ ہے، HRW، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایمنسٹی US ہے، روئٹرز خبر رساں ایجنسی ہے، یہ سب اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اگر ان کے ریپرزینٹیو دیے جائیں اور وہ اوپن کوشچننگ ہو، یہاں لیگل ایشوز تو نہیں ہے، یہاں تو فیکٹس اسٹیبلش کرنا ہے، تو جرنلسٹ تو نہیں نا جا کے ریکویسٹ کر سکتے کینیا کی حکومت سے، یعنی یہ PSUJ کا کام تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے فورن آفس نے، گورنمنٹ نے، فورن منسٹر نے، فورن سیکرٹری نے آفیشیل ایک ریکویسٹ جو ہے ان سے کرنی ہے، تو اس کو سیریسلی لیا نہیں گیا، مطلب اس پہ صرف آپٹکس ہو رہے ہیں۔ میں ظاہر پاکستان کے باہر سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر اتنا بڑا الزام لگ جائے کسی ریاست کے اوپر کہ وہ جرنلسٹ کو مار رہی ہے، تو پھر تو اس کو بڑے اسٹرانگ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ مطلب اپنے پولیس آفیسرز کو بھیج دینا وہاں پہ FIA کے، ان کی تو بیچاروں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اگر پولیس آفیسر کی کریڈیبلٹی ہوتی تو یہ FIRs بنتی ہیں جرنلسٹ کے اوپر 16 17 یہ تو کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا امریکہ میں کوئی حکومت، یا برطانیہ میں کوئی حکومت 16 17 FIRs بنا سکتی ہے اسپوکن یا ریٹن ورڈ پہ اپنے کسی جرنلسٹ کے خلاف؟ کوئی پرائم منسٹر ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو جائے تو نہیں کر سکتا ایسے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو یہاں پہ جن کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ان کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے، دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں کوئی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے جہاں اسپوکن ورڈ یا ریٹن ورڈ کے اوپر گرفتاریاں ہوتی ہوں، FIRs کرتی ہوں۔ کون سی ایسی جورسڈکشن ہے؟ آپ یہ پوچھیں کوشچن قمر زمان قاہرہ صاحب سے، تو بتا دیں کوئی ایسی لیگل جورسڈکشن ہے کہ ہندوستان میں اسپوکن یا ریٹن ورڈ کے اوپر کیس بن سکتا ہے؟